اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وقفا والسلام علی عباده الذین اصطفى ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسلي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، اس خالق مالک داتا حاجت روا مشکل کشا اکیلے خدا کے لیے جس اللہ رب العزت نے مجھ کو آپ کو بلکہ ساری انسانیت کو پیدا کیا، نہ صرف ہم سب کو پیدا ہی کیا ہے بلکہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری سب کی روزی کا بھی بندوبست کیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جس کی خوبیوں کی نہ تو ابتدا ہے نہ انتہا، وہ اولاد سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، لاکھاں کروڑاں ریت کے ذرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، سمندر کے پانی کے قطرات سے بڑھ کر، بے شمار بحد و حساب انکن لا تعداد نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد آج اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جس موضوع پر رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ بحث کروں گا وہ میرا موضوع ہے کیا اہل حدیث نام فرقہ وارانہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسی موضوع پر بحث کروں گا رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ، لیکن میری ایک عادت ہے، میں شروع میں کہتا ہوں
کہ میں یہاں آیا ہوں تو محض اپنے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اور یہی گمان میں آپ بھائیوں کے متعلق رکھتا ہوں کہ آپ بھی مسجد میں تشریف لائے ہیں تو محض اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ پر حق یہ بنتا ہے کہ خدا کے لیے ساری توجہ میری گفتگو میں رکھیے گا، اور مجھ پر یہ حق ہے کہ میں آپ کو رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ بات سمجھا کر کے جاؤں۔ کراچی ہمارے ملک پاکستان کا بہت بڑا شہر ہے، بہت مشہور بھی شہر ہے، اور معیشت کے اعتبار سے، اکنامی کے اعتبار سے کراچی شہر ملک پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ جماعت المسلمین یہ فرقہ اسی شہر میں پیدا ہوا۔ ملک پاکستان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، جہاں ایک طرف اسلام کا شور ہے تو دوسری طرف کفر و الہات کا زور ہے۔ ملک پاکستان میں مسلمان کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتا ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگانے سے بھی ڈرتا نہیں ہے، اور ہمارا حال یہ ہے اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے ملک پاکستان کو کلمے کی بنا پر حاصل کیا ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک پاکستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ایک شک بھی نافذ نہیں ہے، ایک شک بھی۔ تو جہاں اس ملک پاکستان میں دین کے حوالے سے بہت سے فتنے اٹھے ہیں، وہاں کراچی شہر میں دو مسعود پیدا ہوئے، دو مسعود۔ ایک مسعود نے حزب اللہ بنائی تو دوسرے مسعود نے جماعت المسلمین بنائی، اور تعجب کی بات تو یہ ہے دونوں مسعودوں کو شرف حاصل ہے ایک دوسرے کو کافر بنانے کا، اور دونوں جاہل تھے، ان پڑھ تھے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی کسی دینی درسگاہ سے، کسی دینی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی، اور نہ ہی ان دونوں میں سے کوئی ایک کسی شیخ کے سامنے، کسی استاد کے سامنے زانوِ تلامذ ہوا ہے۔ خود ہی انہوں نے مطالعہ کیا، دین کا مطالعہ کرنے کے بعد دونوں نے ایک ایک جماعت بنا لی۔ ایک کا نام ہے ڈاکٹر مسعود MBBS، اس نے حزب اللہ بنائی اور اپنی جماعت حزب اللہ بنا کر کے دوسری جماعتوں کو حزب الشیطان کہہ دیا۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ صرف میری جماعت کے جو لوگ ہیں وہ موحد ہیں، باقی تمام کے تمام مشرک ہیں۔ دوسرا مسعود جو ہے وہ صرف اور صرف مسعود احمد BSc ہے، BSc۔ اس نے جماعت المسلمین بنائی اور اپنی جماعت کو یہ جماعت المسلمین گردانتا ہے اور باقی تمام جماعتوں کو جماعت الکافرین کہتا ہے۔ آج ہمارا موضوع بحث کہ کیا اہل حدیث نام فرقہ وارانہ ہے اور مسعود احمد صاحب کی جماعت یعنی جماعت المسلمین کا نام صحیح ہے، انشاءاللہ اسی پر بحث کریں گے۔ ان کی دلیل
قرآن کی یہ آیت ہے، اس آیت کو دلیل کے طور پر دیتے ہیں۔ سورۃ حج ہے، قرآن کی 22 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 78 ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ کہتے ہیں جب اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے تو تم اپنا نام اہل الحدیث کیوں رکھتے ہو؟ تم اپنا نام دیوبندی کیوں رکھتے ہو؟ تم اپنا نام بریلوی کیوں رکھتے ہو؟ تم اپنا نام قادری، نقشبندی، سولوردی، ماتریدی، اشری کیوں رکھتے ہو جب اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے؟ تو بھائیو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، دینی نام مسلم رکھا ہے، تو ہمیں اور دینی نام رکھنے کی اللہ نے ممانعت نہیں کی ہے، اللہ نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا، اس میں کلمہ حسن موجود ہی نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی یہ ترجمہ کرے کہ اللہ نے تمہارا نام صرف مسلم ہی رکھا ہے، ہی کلمہ اثر اس میں موجود نہیں ہے، تو اس نے ترجمے میں تحریف کی ہے۔ اگر وہ یہ ترجمہ کرتا ہے، اس میں ممانعت ہے ہی نہیں، بس اللہ نے نام مسلم رکھا ہے، تم جو چاہو رکھ سکتے ہو۔ تو اگر وہ یہ ترجمہ کرے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم ہی رکھا ہے تو وہ ترجمے میں تحریف کر رہا ہے۔ اور مسعود صاحب تفسیر قرآن عزیز میں بہت مقامات پر اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے قرآن میں تحریف جیسی شنی اور کبھی حرکت سے بھی باز نہیں آتا ہے۔ ایک آیت پڑھتا ہوں مثال کے طور پر، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس کا ترجمہ حقیقت کے طور پر یہ ہے بس کیا اب تم مسلم بنو گے؟ تو پتہ اس نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ کیا اب تم اپنا نام مسلم رکھنے کے لیے تیار ہو؟ یہ ترجمہ ہی نہیں ہے، یہ ترجمہ ہی نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کا موقف ہی غلط ہے۔ جو اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے قرآن میں تحریف جیسی شنی اور کبھی حرکت کا بھی ارتکاب کر سکتا ہے تو اس کے موقف کا خود حساب لگا لیجئے کیسا موقف۔ اور دوسری دلیل ان کی یہ حدیث ہے، مسلم شریف ہے، کتاب العمارت ہے، حدیث نمبر 4784 ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1.5 صفحات پر یہ حدیث مشتمل ہے۔ حدیث یوں ہے، عن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یقول کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر کنت اسأل عن الشر مخافۃ ان یدرکنی فقلت یا رسول اللہ ان كنا فی جاہلیۃ وشر فجعل اللہ بهذا الخیر فهل بعد ذلك الخیر من شر قال نعم فقلت هل بعد ذلك الشر من خیر قال نعم وفيه دخن فقلت وما دخنوه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر فقلت هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على ابواب جہنم من اجابهم الیها قذفوه فيها فقلت یا رسول اللہ صفهم لنا قال نعم قوم من جلتاتنا ويتكلمون بألسنتنا
فقلت یا رسول اللہ فما ترى ان ادرکنی ذلک قال تلزم جماعت المسلمین و امامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعت ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولولا ان تعز على اصل الشجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، بلائی کے متعلق پوچھا کرتے تھے، میں شر کے متعلق پوچھتا تھا۔ جب بھی میں نے پوچھا اللہ کے رسول سے تو شر کے متعلق سوال کیا، اس ڈر سے کہ کہیں میں اس شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول ایک زمانہ تھا، ہم زمانہ جاہلیت میں تھے، شر میں تھے، اللہ نے ہم پر کرم کیا، احسان کیا اور ہمیں بلائی دی، دین جیسی بلائی، ہدایت سے نوازا۔ کیا اللہ کے رسول اس ہدایت کے بعد شر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر فرماتے میں نے کہا اللہ کے رسول اس شر کے بعد خیر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں لیکن دبا ہے، دبا بیچ میں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول وہ دبا کیا معنی دبے کا؟ فرمایا ایک ایسی قوم ہوگی میری سنت کو چھوڑ کر کے اوروں کی سنت پہ چلے گی، میری ہدایت کو چھوڑ کر کے اوروں کی ہدایت پہ چلے گی، میرے راستے کو چھوڑ کر کے اوروں کے راستے پہ چلے گی۔ اور فرمایا تم ان کی بعض باتوں کو پہچانتے ہوگے اور بعض کو نہیں پہچانتے ہوگے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ایک قوم ہوگی جہنم کے دروازے پر بیٹھ کر کے لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، اور جنہوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا تو قذفوہ فیہا، وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول ان کی صفت بیان کر دیجئے، ان کی صفت کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بڑی صفت نہیں ہے، قوم من جلتاتنا ویتکلمون بألسنتنا، وہ ہماری قوم سے ہوں گے، ہماری قوم سے، یعنی کہ وہ قریش سے ہوں گے اور ہماری ہی زبان بولتے ہوں گے، عربی زبان بولتے ہوں گے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین کو لازم پکڑ اور ان کے امام کو لازم پکڑ۔ یہ دلیل دیتے ہیں تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین کو لازم پکڑ اور ان کے امام کو لازم پکڑ۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اگر جماعت المسلمین نہ ہو اور ان کا امام بھی نہ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلہا، تمام فرقوں سے الگ ہو جا، ولولا ان تعض علی اصل شجرۃ، اور کہیں پہاڑ کی طرف، غار کی طرف منہ کر جا، جنگلوں کی طرف چلا جا، اور تجھے اگرچہ پتے کھا کر بھی زندہ رہنا پڑے یا درختوں کی جڑ بھی کھا کر زندہ رہنا پڑے تو اسی بات پر قائم رہنا حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے۔ اس حدیث میں یہ جو جملہ ہے نا تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، یہ جماعت المسلمین کی دلیل بن ہی نہیں سکتا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ ایک بھی بندہ میری بات کو سنتا ہے تو خدا کی قسم میرے سامنے آئے، کیوں؟ پتہ کیوں نہیں بن سکتا؟ اس جملے کا جواب پہلے جملے میں ہے۔ کہا اللہ کے رسول اگر میں اس زمانے کو پالوں، حضرت حذیفہ نے کہا تو پھر میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا جماعت المسلمین اور ان کے امام کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لینا۔ اچھا تو صفت کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ زمانہ کون سا تھا؟ فرمایا وہ ہماری قوم سے ہوں گے، قریش سے ہوں گے اور ہماری زبان عربی بولتے ہوں گے،
اس سے مراد نہ تو فرقہ اہل حدیث ہے نہ فرقہ دیوبندی ہے، اس سے مراد نہ تو فرقہ بریلوی موجود ہے، اس سے کوئی آج کے فرقے موجود نہیں ہو سکتے، مراد نہیں ہو سکتے۔ آج کے فرقے اس کے ضمن میں نہیں آ سکتے، بلکہ طریق گواہ ہے جتنے بھی فتنے اٹھے ان فتنوں کی رہنمائی کرنے والا یا تو کوئی قریش ہی کا آدمی تھا یا اس کے پیچھے ہاتھ کسی قریش ہی کے آدمی کے تھا۔ آپ دیکھ لیں، اگر میں اس پر جاؤں تو بہت لمبی بحث ہوگی۔ جتنے بھی فتنے اٹھے قریش میں سے اٹھے، طریق گواہ ہے اس بات کی۔ اس سے مراد آج کے فرقے نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات، دوسری دلیل بھی لے لو، فرمایا اللہ کے رسول میں نے کہا فلم تکن جماعت والا امام، اللہ کے رسول اگر جماعت المسلمین امام نہ ہو، خلیفہ نہ ہو، اور اس کے تحت جماعت المسلمین بھی نہ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ جماعت المسلمین بھی نہ ہو اللہ کے رسول، امام بھی نہ ہو ان کا، تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پہاڑوں کی طرف منہ کر جانا، غار کی طرف منہ کر جانا، لگ ہو جانا۔ آپ نے امت کے اتحاد کو بکھیرنے کی بجائے، آپ نے امت کے کٹ کو بکھیرنے کی بجائے، امت کے شریزے کو بکھیرنے کی بجائے آپ نے فرمایا الگ جماعت نہیں بنانی، بلکہ سب سے الگ ہو کر کے تم پہاڑوں کی طرف چلے جانا، اگر تجھ کو درخت کی جڑ کھا کر زندہ رہنا پڑے حذیفہ یوں کر لینا یہ بہتر ہے، لیکن لگ جماعت نہ بنانا۔ اچھا مسعود صاحب سے سوال ہے، مولانا صاحب تجھ کو کوئی مسلم نظر نہ آیا، مانتے ہیں تو نے کہا بہت سے فرقے ہیں، تجھے کوئی مسلم نہ نظر آیا تو تجھے اپنی جماعت بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اگر تجھ کو اس حدیث پر عمل کرنا تھا تو جنگلوں کی طرف منہ کر جا، پہاڑوں کی طرف نکل جا، غاروں میں پناہ گزیر ہو، تو جماعت بنا کر الگ ہو گیا، تو نے تو پیغمبر علیہ السلام کی امت کے شریزے کو بکھیر کے رکھ دیا، تو نے تو پیغمبر کی امت کے اتحاد کو بکھیر دیا، تجھے تو چاہیے تھا اس حدیث پر عمل کم سے کم پان کے پتے ہی کھا کے کر لیتا، چلو درختوں کے پتے نہیں کھانا تھا تو پان ہی کھا لیتا، کم سے کم اس حدیث پر عمل تو کرتا، تو نے الگ جماعت ہی بنا لی اپنی۔ اور اس حدیث کو یہاں چھوڑتے ہیں، حدیث صوبان لیتے ہیں، حدیث صوبان سے حدیث حذیفہ ملائیں گے۔ ابن ماجہ شریف ہے، کتاب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 10 ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث یوں ہے، ان صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا يضرهم من خالفهم حتى یأتی امر اللہ عز وجل۔ حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ میری امت میں سے ایک طائفہ، ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی۔ لا یزال کا فائدہ پتہ کیا دیتا ہے؟ لا یزال تسلسل بلا انقطاع کا فائدہ دیتا ہے۔ لا یزال جو چیز ہمیشہ سے ہو، بیچ میں انقطاع واقع نہ ہو، ہمیشہ رہے۔ یہ طائفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی موجود تھا، صحابہ کے وقت میں بھی یہ گروہ موجود تھا، تابعین کے وقت میں بھی موجود تھا، تبع تابعین کے وقت میں بھی گروہ موجود تھا، اور محدثین و فقہاء کرام کے دور میں بھی یہ گروہ موجود تھا، اور آج بھی گروہ موجود ہے، قیامت تک رہے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جماعت سے، اس گروہ سے کبھی بھی زمانہ خالی نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول فقلت فلم تکن جماعت والا امام، جماعت المسلمین بھی نہ ہو اور ان کا امام بھی نہ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ ایک حدیث میں ہے ہمیشہ جماعت رہے گی، ایسی جماعت جو حق پر ہوگی، اور حدیث حذیفہ میں ہے اللہ کے رسول وہ جماعت ہی نہ ہو۔ اب تو کھلا تعارض نظر آ رہا ہے، آپس میں متضاد ہیں، دونوں حدیث سے ٹکرا رہی ہیں، کیا جواب دو گے؟ بظاہر ہے حدیث سے حذیفہ سے مراد جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ جماعت بھی نہ ہو، امام بھی نہ ہو تو پھر میں کیا کروں، اس سے مراد سیاسی جماعت ہے، دینی نہیں ہے، سیاسی جماعت ہے۔
خلیفہ نہ ہو، امیر نہ ہو، اس خلیفہ کے تحت جماعت المسلمین میں بھی نہ ہو۔ خلیفہ ہو با اختیار ہو، بادشاہ ہو با اختیار ہو، امیر ہو با اختیار ہو، امام ہو با اختیار ہو، مسجد کا امام نہیں جو کسی حد پہ یہ حد جاری کر سکتا ہے، کسی جرم پہ، کسی مجرم پہ حد جاری کر سکتا ہے، مسجد کا امام ہاتھ کاٹ سکتا ہے چور کے، زانی کو سزا یہ دے سکتا ہے، یہ مسجد کا امام نہیں ہے۔ اس سے امام سے مراد امام ہو با اختیار ہو، حاکم ہو با اختیار ہو، خلیفہ ہو با اختیار ہو۔ اور فرمایا اللہ کے رسول حاکم خلیفہ بھی نہ ہو اور اس کے تحت جماعت المسلمین بھی نہ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ اس سے یہ مراد تھا سیاسی جماعت، جس طرح آج نہیں ہے۔ آج خلیفہ بھی نہیں ہے، خلیفۃ المسلمین بھی نہیں ہے، اور خلیفہ کے تحت کوئی جماعت بھی نہیں ہے۔ اور اس سے صاف یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے سیاسی جماعت ہے، دینی نہیں، کیونکہ دینی جماعت ہمیشہ رہے گی، قیامت تک ایک جماعت حق پہ رہے گی۔ حدیث ثوبان کیا نہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہمیشہ میری امت میں سے ایک جماعت حق پر رہے گی۔ اب حدیث ثوبان پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جماعت میری امت میں سے ایک جماعت، ایک طائفہ ہمیشہ رہے گی۔ وہ مدینے میں جماعت موجود تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، صحابہ کے دور میں بھی تھی، اور اب بھی ہے، چلتی جا رہی ہے، قیامت تک رہے گی۔ اب پوچھتے ہیں جماعت المسلمین سے کہ بھائی تمہاری جماعت کب وجود میں آئی؟ تو خود مسعود احمد صاحب لکھتے ہیں جماعت المسلمین کے متعلق غلط فہمی، ایک پمفلٹ لکھا ہے انہوں نے، اس کے صفحہ نمبر 2 سے 6 تک لکھتے ہیں۔ اس میں سے ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کراچی کی بندرگاہ پہ چند درمندوں نے بیٹھ کر کے 1385 ہجری میں جماعت المسلمین کی بنیاد رکھی۔ 1385 ہجری میں تمہاری جماعت تو بن رہی ہے، 1385 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا جو حق والی جماعت ہے وہ ہمیشہ رہے گی، تمہاری جماعت تو اب بن رہی ہے، حدیث ثوبان کے دائرے میں تمہاری جماعت تو آتی نہیں ہے نا۔ پھر اس وقت کے جو حق پر علماء اکرام نے کہا کہ آپ جماعت بنا رہے ہیں، کہ آپ شارع ہیں، آپ رسول ہیں، کیونکہ جماعت کی بنیاد تو رسول رکھتا ہے، شارع رکھتا ہے، کوئی نبی رکھتا ہے، کہ آپ رسول ہیں یا نبی ہیں جو جماعت کی بنیاد رکھ رہے ہیں؟ باغا کہتا نہیں میں رسول نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں، بلکہ میں تو جماعت المسلمین میں داخل ہو رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی جب جماعت المسلمین پہلے کوئی ہے ہی نہیں تو کس میں داخل ہو رہا ہے؟ تو سب کو کافر مانتا ہے۔ اپنی بات سے باز نہیں آیا بلکہ جماعت کو بنا کر کے اس نے ایک امت میں فتنہ کھڑا کر دیا۔ پھر کیا سوال پیدا ہوتا ہے، صحابہ اکرام کی جماعت رجسٹرڈ تھی جس طرح آج جماعت المسلمین رجسٹرڈ ہے، باقاعدہ رجسٹریشن نمبر بھی ہے۔ جب تک ایک بندہ 1.5 روپے کا وہ کاغذ وہ رکا پر نہ کر لے اس وقت تک وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان بن ہی نہیں سکتا۔ کیا کسی صحابی کا رجسٹریشن نمبر آپ کو یاد ہے، یا کسی صحابی وہ جماعت بھی رجسٹرڈ تھی جس طرح آپ کی جماعت 1385 ہجری میں رجسٹرڈ ہوئی؟ کیا صحابہ کرام بھی رجسٹرڈ تھے؟ اب آگے بڑھتے ہیں، جہاں تک ناموں کا ذکر ہے، کہتے ہیں اللہ رب العزت نے جب ہمارا نام مسلم رکھا ہے تو تم اپنا نام اہل الحدیث کیوں رکھتے ہو؟ تم اپنا نام دیوبندی کیوں رکھتے ہو؟ تم اپنا نام بریلوی کیوں رکھتے ہو؟ تم اپنا نام حنفی کیوں رکھتے ہو؟ تم اپنا نام شافعی کیوں رکھتے ہو؟ اچھا تو اب میرے سوال کا جواب دے دو، میں بھی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے تمام انسانوں کو لفظ انسان سے تعبیر کیا ہے، ابن آدم کی جتنی بھی اولاد ہے
اللہ نے ابن آدم کی اولاد کا نام انسان رکھا ہے، انسان۔ سورۃ حجرات ہے قرآن کی 49 نمبر کی سورت، اس کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ابن آدم کا جو نام ہے، ابن آدم کی اولاد کا، آدم کی اولاد کا یعنی کہ ابن آدم کا نام انسان رکھا ہے۔ اب تم کیوں اپنا نام مسعود رکھتے ہو، عمر بکر زید ہاشم رکھتے ہو؟ تم اپنا نام کیوں مبشر رکھتے ہو؟ تم اپنا نام کیوں عبدالغفار، عبدالقہار رکھتے ہو، عبدالجبار رکھتے ہو، جبکہ اللہ نے تمہارا نام انسان رکھا ہے؟ کیوں رکھتے ہو؟ کہے گا بھائی دنیا کی گاڑی نہیں چل سکتی، دنیا کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں چل سکتی؟ کہتا بازار میں کھڑے ہوں تمام لوگ، میں کہوں اے انسان جتنے بھی بازار میں ہوں گے تمام مجھ کو دیکھنا شروع کر دیں گے، دنیا کی گاڑی نہیں چل سکتی اگر ہم یہ نام نہ رکھیں۔ میں نے کہا بھائی جب اللہ نے تجھے تیرا نام انسان رکھا ہے تو تم اپنا نام عمر بکر زید رکھ سکتا ہے، تو پھر اگر اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے تو ہمیں روکا نہیں، ہم اپنا دینی نام بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ ان کو جو غلطی ہوئی ہے نا وہ یہاں ہوئی۔ آج ایک بات کو سمجھ کے جاؤ، دین اور مذہب دونوں میں فرق ہے۔ دین آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی آیا ہے، دین اسلام۔ آدم علیہ السلام پر دین آیا، دین اسلام۔ نوح علیہ السلام پر دین آیا، دین اسلام۔ ادریس علیہ السلام پر دین آیا، دین اسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دین آیا، دین اسلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر دین آیا، دین اسلام۔ حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر دین آیا، دین اسلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین آیا، دین اسلام۔ اور ان تمام انبیاء میں سے تمام امتوں کے وہ افراد جو اپنے وقت کے نبی پر ایمان لے کر آئے، اپنے وقت کے نبی کی دعوت پر جن لوگوں نے لبیک کہا، وہ تمام افراد امت میں سے مسلم کہلوائے، کیونکہ اسلام ہے ہر ایک کا مذہب۔ میں نہیں کہہ رہا، سو زاریات ہے قرآن کی 51 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین۔ لوط علیہ السلام، اللہ اکبر، کب کا زمانہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام کی امت میں سے صرف ایک گھر کو مسلم پایا، اس کے سوا کوئی اور مسلم ہے ہی نہیں تھا۔ اب لوط علیہ السلام پر جو ایمان لے کر اللہ نے ان کو کیا کہا ہے؟ مسلم۔ کیا کہا ہے؟ مسلم۔ اب ہم نے کہنا پڑے گا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے کر کے آئے وہ مسلم ہیں، عیسوی۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے کر کے آئے وہ مسلم، موسوی۔ اب باقی تمام جو گزشتہ امتیں تھیں ان سے امتیاز کے لیے ہم نے اپنا نام رکھا مسلم محمدی، مسلم محمدی، تو ہم تمام گزشتہ امتوں سے امتیاز میں ہو گئے، ممتاز ہو گیا۔ اب مسلم محمدی میں بہت سارے فرقے موجود تھے، بدعات والے بہت سارے فرقے وجود میں آ گئے، تو ہم نے اپنا نام رکھا اہل سنت۔ سنت کو دیکھنے کے لیے حدیث کو دیکھنا پڑتا ہے، حدیث آئینہ ہے سنت کو دیکھنے کا، تو ہم نے اپنا نام اہل الحدیث رکھا۔ تو ہم تمام جتنے بھی مسلم محمدی میں بدعات اور خرافات والے فرقے تھے ہم سب سے الگ ہو گئے اور امتیاز میں ہو گئے۔ جہاں تک ناموں کا ذکر ہے، برے نام نہیں رکھنے چاہیے، شرکیہ نام نہیں رکھنے چاہیے۔ مثال کے طور پر حسین بخش، پیراں دتا، اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے۔
اور برے نام نہیں رکھنے چاہیے. اللہ رب العزت فرماتے سورۃ حجرات ہے، قرآن کی 49 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 11 میں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں کے ساتھ ایک دوسرے کو مت پکارو. اچھے نام رکھنے کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی ہے، اچھے نام رکھنے کی. بہقی سنن الکبریٰ کی حدیث ہے، اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث یوں ہے، ان ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم و آبائی اسمائکم و احسن اسماءکم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کو تم کو تمہارے ناموں تمہارے باپوں کے ناموں سے آواز دی جائے گی، اس لیے تم اپنے اچھے نام رکھو. اچھے نام رکھنے کی تو اجازت ہے، چاہے انسان کا اپنا نام ہو چاہے دینی نام ہو، آپ رکھ سکتے ہیں. اچھے نام رکھنے کی تو اجازت ہے. اب مسعودیوں سے ایک سوال ہے، میں پوچھتا ہوں کہ صحابہ اکرام کا مذہب کیا تھا؟ تو ایک موٹی عقل والا بھی کہے گا کہ صحابہ اکرام کا مذہب قرآن اور حدیث تھا. پہلا سوال کیا ہوگا کہ صحابہ اکرام کا مذہب کیا تھا؟ جاؤ پوچھ کے دیکھو، کہنا پڑے گا اس کو کہ صحابہ اکرام کا مذہب قرآن اور حدیث تھا. تو پھر وہ بھائی اہل الحدیث ہوئے. کہے گا نہیں، وہ اسماً اہل الحدیث نہیں ہے، عملاً اہل الحدیث تھے. میں نے کہا بھائی عمل کو ہی دیکھ کے تو نام رکھا جاتا ہے، عمل کو دیکھ کر کے ہی تو نام رکھا جاتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کو دیکھا، اخیر کے جنگجو تھے، عظیم سپہ سالار تھے، اور ان پر جنگ کی تکنیک کرنا ختم تھی، جنگ کی پلاننگ کرنا ختم تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو نام کیا دیا؟ سیف اللہ. کیا نام دیا؟ عمل کو دیکھ کر کے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں بہت آگے تھے تو نام کیا دیا؟ غنی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل میں بڑے تھے تو نام کیا دیا؟ فاروق. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کے بڑے سچے تھے، نام کیا دیا؟ صدیق. بھائی عمل کو دیکھ کر ہی تو نام رکھا جاتا ہے، کیا سی بات ہے تمہاری. پھر کہیں گے باغے، پھر کہیں گے بھائی دیکھو ان کا نام نہ تو قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا ہے، نہ تو قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا ہے. ایک بات ذہن میں رکھ لو، مذہبی نام قرآن و حدیث کی بنا پر مبنی ہونا چاہیے، یہ تو شرط ہے. قرآن حدیث میں ہونا شرط نہیں ہے اس نام کا، لیکن قرآن و حدیث کی بنا پر مبنی ہونا چاہیے، یہ شرط ہے. ورنہ میں یہاں محمد اور احمد نبی اسم کے ناموں پر بحث چھیڑ کر بیٹھ جاؤں گا. عیسیٰ علیہ السلام سورۃ صف ہے، قرآن کی 61 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 6 ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو کیا کہا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. اللہ نے نبی اسم کا نام کیا رکھا ہے؟ احمد. کیا نام رکھا ہے؟ کیا نام رکھا ہے؟ احمد. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. یہ نام میرے رب نے رکھا، اور دادا عبد المطلب نے نام محمد رکھا. آج ہم اس نام سے پیغمبر علیہ السلام کو جانتے ہیں جو نام دادا عبد المطلب نے رکھا، نہ کہ اس نام سے جو اللہ نے رکھا. اللہ نے تو نام احمد رکھا، اور آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا. آج پوری دنیا آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے. کس بات پہ بحث کرتے ہو؟ رب نے تو احمد رکھا تھا. رب نے آج کے اس مسلمین کو جو نام نہاد مسلمین ہیں ان کو جواب دینے کے لیے پتہ کیا کیا؟ پھر بتاؤں، قرآن میں سورت محمد کے نام پہ ایک سورت نازل کرتی، 4 مرتبہ محمد کہا.
کہا کوئی حرج نہیں، میں نے احمد رکھا تھا، میں خالق اور مالک ہوں، میں نے اپنے نبی کا نام، اپنے نبی کا نام، اپنے رسول کا نام احمد رکھا، اگر دادا نے محمد رکھا تھا مجھے کوئی اعتراض نہیں، لو میں نے بھی محمد کہہ دیا ہے، اس لیے تمہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیسا اعتراض؟ کیا اعتراض کرتے ہو؟ کہیں گے دیکھو قرآن میں نام نہیں آیا، حدیث میں نہیں آیا۔ میں نے کہا اچھا آگے چلتے ہیں، آپ سے سوال پوچھتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں کتاب مل گئی تھی انجیل کی؟ نہیں مل گئی تھی نا؟ مل گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تورات مل گئی تھی کہ نہیں؟ مل گئی تھی۔ اہل الکتاب ہوئے کہ نہ ہوئے؟ حامل کتاب ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ہوئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنی قوم کو اہل کتاب نہیں کہا۔ قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، جب بھی قوم کو خطاب کیا کیا کہا؟ یا قومی، یا قوم کہہ کر کے اپنی قوم کو خطاب کیا۔ لیکن بعد میں جب قرآن آیا تو میرے رب نے ان کو اہل کتاب کے نام سے تعبیر کیا۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں صحابہ کرام کو اہل حدیث نہیں کہا گیا، لیکن بعد میں جس طرح اس وقت کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اہل کتاب نہیں کہا تو بعد میں کہے گئے، اسی طرح نبی اسلام نے اگرچہ صحابہ کرام کو اپنے وقت میں اہل الحدیث نہیں کہا تو صحابہ کرام بعد میں اہل الحدیث کہے گئے۔ کیسا اعتراض ہے تمہارا؟ بھائی ناموں پر اتنا زور کیوں ہے تمہارا؟ سمجھ نہیں آتی ہے۔ وقتاً فوقتاً چھوٹے چھوٹے پمفلٹ نکالتے رہتے ہیں، اپنے فرقہ وارانہ ناموں کا ثبوت دیجیے، اور ٹاپ لسٹ جو ہوتا ہے وہ اہل حدیث کو نشانہ بنایا ہوتا ہے۔ بھائی ناموں پر اتنا زور کیوں ہے؟ میں پوچھتا ہوں، اگر کسی کا نام محمد ہو اور اس کے کام شرکیہ ہوں، اعمال اس کے شرکیہ ہوں، بدعات اور خرافات سے وہ بھرا پڑا، تو کیا جنت مل جائے گی اس کو؟ جنتی ہے وہ؟ کسی کا نام موسیٰ ہو، کام اس کے بڑے برے ہوں، گندے ہوں، کیا جنت میں جائے گا؟ اور نام پہ کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ کسی کا نام شریف ہو، قتلوں نے 5 کیتے ہوں، تو کیا وہ شرافت اس پہ لپکی ہوئی؟ نہیں۔ بھائی ناموں پر ہی جھگڑا کیوں ہے؟ چلو ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ آپ ایک بوتل لے لیں، پیپسی کی بوتل ہو، اوپر پیپسی لکھا ہوا ہو، بیچ میں خالی کا گندا پانی نالی کا ڈال دیں، نالی کا گندا پانی ہو، گٹر کا پانی ہو گندا، تو اوپر پیپسی لکھنے سے وہ پانی پیپسی کا نہیں ہے۔ اوپر پیپسی لکھنے سے نام اس کا نام پہ کیوں بحث؟ نام تو پیپسی ہے اس کا، کوئی پی لے گا؟ مجھے نہیں لگتا کوئی پی لے گا۔ تو بھائی ناموں میں کیا ہے؟ نام مسلم رکھ لو، کام سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف ہوں، پھر ناموں پر اتنی بحث کیوں ہے؟ اور اگر اس جماعت کا، جماعت المسلمین کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو 2 باتیں ابھر کر کے سامنے آتی ہیں۔ ایک، ہمارے ہاں امیر ہے لہذا باقی جماعتوں کے ہاں امیر نہیں ہے۔ دوسرا، اپنے فرقہ وارانہ ناموں کا ثبوت دیجئے، یہی بات جس پر ہم بحث کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے کہا، اللہ رب العزت نے انسانوں کو لفظ انسان سے تعبیر کیا ہے، لیکن ہم امتیاز کے لیے اپنا نام بکر، عمر، زید، ہاشم، راشد رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمارا نام مذہبی جو ہے وہ مسلمان رکھا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ تم اپنا مذہبی نام رکھ سکتے ہو، اور اس مذہبی نام میں بھی ہماری آزمائش رکھی ہے اللہ نے۔ کیسے؟ سورۃ بنی اسرائیل ہے، قرآن کی 17 نمبر کی یہ سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 84 ہے۔ فرمایا قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم عالم بمن هو اہدی السبیلا،
اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنی سچی سچی نبوت والی بابرکت زبان سے اعلان فرما دیجئے کہ ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنی شاکلہ پر، اپنی فکر پر، اپنی سوچ پر۔ اس کی سوچ کے پیچھے اس کا عمل ہے، عمل کے آگے اس کی سوچ اور فکر ہے۔ ہر کوئی اپنی فکر اور سوچ پر، شاکلہ پر عمل کرتا ہے۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم نے اپنا نام اہل الحدیث رکھا ہے۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ میرا رب کہتا ہے فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، میں تمہارا رب ہوں، میں جانتا ہوں۔ انہوں نے جو اپنا نام اہل الحدیث رکھا ہے، ان کے پیچھے ان کی فکر کیا ہے، ان کے پیچھے ان کی سوچ کیا ہے، ان کے پیچھے ان کی جو سوچ اور فکر وہ یہ ہے کہ لوگ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ فرماتے میں نے جان لیا، بہت خوب نام ہے تمہارا اہل الحدیث، تمہارا نام بہت خوب نام ہے، کیونکہ اس کے پیچھے تمہاری فکر یہ ہے کہ لوگ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور انہوں نے جو نام رکھا ہے حنفی، شافی، حملی، مالکی، اللہ فرماتے میں نے ان کی فکر کو بھی جان لیا ہے میں نے ان کی فکر کو۔ ان کی اس کے پیچھے فکر یہ ہے کہ لوگ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے کسی ایک خاص امام کی راہ، اقوال، اجتہاد پر عمل کریں۔ فرمایا میں نے ان کی فکر کو بھی جان لیا۔ اس میں بھی اللہ نے آزمائش رکھی تھی، کیونکہ ہر شخص اپنی فکر پر عمل کرتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھو۔ ہم نے اپنا نام اہل الحدیث رکھا ہے تو اس کے پیچھے ہماری فکر یہ ہے کہ لوگ قرآن و حدیث پر عمل کریں۔ اور ہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ پھر تم نے اپنا نام اہل قرآن والحدیث کیوں نہیں رکھا، اہل الحدیث کیوں رکھا؟ اعتراض ہو سکتا ہے کہ پھر آپ نے اپنا نام اہل قرآن والحدیث کیوں نہیں رکھا، اہل حدیث ہی کیوں رکھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو نام میں اختصار اور جامعیت ہم نے رکھی ہے وہ قرآن سے سلوبہ ہم نے سیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو توریت ملی، وہ اہل توریت ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو انجیل ملی، وہ اہل انجیل ہوئے۔ اب دونوں کتابیں الگ الگ ہیں، دونوں کتابیں، دو نبی بھی الگ الگ ہیں، دو کتابیں بھی الگ الگ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ایسے مخاطب نہیں کیا اہل انجیل و اہل توریت، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے دونوں کو اہل کتاب کہہ دیا، کیونکہ دونوں کتابیں کس کی طرف سے نازل شدہ تھی؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، قرآن بھی، اور سورہ زمر ہے قرآن کی 39 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الکتاب احسن الحدیث کتابا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس آیت میں قرآن کو حدیث کہا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی حدیث ہے، اس لیے ہم نے بھی نام میں اختصار اور جامعیت کو ملحوظ خاطر رکھا اور ہم نے اپنا نام اہل حدیث رکھا۔ ہم اپنا نام قرآن و حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں، خدا کی قسم باقی کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی جماعت اپنا نام قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتی، پسینے تو آ جائیں گے ان کو۔ اور اللہ رب العزت نے مسلمان نام کے علاوہ بھی اپنے بندوں کو اور بہت سارے ناموں کے ساتھ پکارا ہے۔ اب میں ایک ایک آیت پڑھتا ہوں، غور سے سنتے جائیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ مومنون ہے قرآن کی 23 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 1 میں قد افلح المؤمنون۔ اللہ نے یہاں کیا کہا ہے؟ تحقیق فلاح پا گئے مومن، مسلم نہیں کہا۔ اللہ نے نام کیا رکھا ہے؟ مومن۔ اللہ رب العزت ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں سورۃ حجرات ہے قرآن کی 49 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 10 میں انما المؤمنون اخوہ، فرمایا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب اللہ نے یہاں بھی مسلم نہیں کہا، مومن نام رکھا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، سورۃ مومن ہے قرآن کی 40 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 40 میں فرمایا من عامل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن، مرد اور عورت میں سے جو کوئی بھی اچھے عمل کرتا ہے بس وہ مومن ہے۔ اللہ نے یہاں بھی مسلم نہیں کہا، مومن کہا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اللہ نے 4 نام لیے ہیں، 4، ان میں سے ایک بھی مسلمانوں والا نام نہیں ہے، مسلم نام نہیں لیا،
مسلمان کہا ہی نہیں اللہ نے. اور وہ 4 نام لیے ان شخصوں کے کہ جن کو اللہ رب العزت جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا. اللہ اکبر. ان میں مسلم ہے نہیں, مسلم نام نہیں ہے. اب آیت پڑھتا ہوں, سورہ نساء ہے, قرآن کی 4 نمبر کی صورت ہے, اس کی آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا. فرمایا جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, بس پھر اس پر انعام کیا ہوگا, اللہ نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے. اللہ نے نبیین کہا ہے, نبیین, مسلم نہیں کہا. صدیقین کہا ہے, مسلم نہیں کہا. دوسرا درجہ صدیقین کا ہے, تیسرا شہداء, مسلم نام ہی نہیں آیا. چوتھا درجہ صالحین, نیک لوگوں کا ہے, مسلم نام نہیں ہے. اللہ فرماتے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی, اللہ اس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا, اس کو صدیقین کے ساتھ کھڑا کرے گا, ان کو شہداء کے ساتھ کھڑا کرے گا, ان کو صالحین کے ساتھ کھڑا کرے گا. مسلم بیچ میں ہے ہی نہیں. اب ایک اور آیت میں اللہ نے 10 نام لیے ہیں, ایک نام مسلم ہے, باقی 10 نام اس مسلم کے علاوہ ہو رہے ہیں, 9 نام اور ہیں. سورۃ احزاب قرآن کی 33 نمبر کی صورت ہے, اس کی آیت نمبر 35 میں فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ رب العزت نے 10 نام لیے ہیں. ایک مسلم, فرمایا بے شک مسلمان مرد اور عورت. آگے کیا کہا, مومن مرد اور عورت, فرما برداری کرنے والے مرد اور عورت, صدقہ کرنے والے مرد اور عورت, صبر کرنے والے مرد اور عورت. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے باقی بہت سارے روزہ رکھنے والے مرد اور عورت, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورت, ذکر کرنے والے مرد اور عورت. اللہ نے مسلم کے علاوہ بہت سارے نام استعمال کیے ہیں قرآن میں. کہیں تو کہا ہے اولئک حزب اللہ, اللہ نے کیا کہا ہے, اولئک حزب اللہ. کہیں اللہ فرماتے ہیں عباد اللہ, کہیں میرا اللہ فرماتا ہے عباد الرحمن. اللہ نے مسلم نام کے علاوہ سے اور بھی ناموں کے ساتھ اپنے بندوں کو پکارا ہے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جامع ترمذی ہے, حدیث نمبر 2863 ہے, حدیث یوں ہے, فرمایا فادو بدعو اللہ الذی سماکم المسلمین المؤمنین عباد اللہ. نبی اسلام فرماتے ہیں صحیح حدیث خدا کی قسم چیلنج کر رہا ہوں, اس حدیث میں ذرا بھی ضعف, ذرا برابر بھی اس حدیث کی سند کو وہ ناکام یا سند کو ضعیف ثابت کر دے, منہ مانگا مجھ سے نام لے جائے. فرمایا تم ان ناموں کے ساتھ پکارو جس نام کے ساتھ یا جو نام اللہ نے رکھے ہیں. اللہ نے کیا کیا نام رکھے ہیں اپنے بندوں کے, فرمایا اللہ نے مومنین نام رکھا ہے, مسلمین بھی تمہارا نام رکھا ہے, اللہ نے عباد اللہ بھی تمہارا نام رکھا ہے. کیوں بحث کرتے ہو ناموں پر, جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ نے تمہارا نام مومنین بھی رکھا ہے, مسلمین بھی رکھا ہے, عباد اللہ بھی رکھا ہے. بحث کرتے ہیں بس اللہ نے تمہارا نام مسلم, بھائی اللہ نے مسلم رکھا ہے تو ہمیں روکا کب ہے؟ اللہ نے مذہبی نام تو ہمارا مسلم رکھا, جس طرح ہمارا جنسی نام انسان رکھا ہے, تو پھر تم کیوں رکھتے ہو؟ سوال کا جواب دے کر جاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے ہیں. کیا سے؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی, ان کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین. کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب میں فرماتے کبھی کبھی یا معشر المہاجرین, اے مہاجرین کی جماعت. نہ تو یہ ذات کا نام تھا, نہ تو یہ آپ کسی انسان کا نام تھا, یہ دینی نام دیا آپ نے, مہاجر دینی, جنہوں نے اللہ کی راہ کی خاطر, اللہ کے دین کی خاطر رب کی راہ میں ہجرت کی, اپنے گھر بار کو چھوڑا, کتنی بڑی قربانی دی, خدا کی قسم ان کے عمل کو دیکھ کر کے ان کا دینی نام مہاجر رکھا. اور نبی اسم کبھی کبھی خطاب میں کہتے یا معاشر انصار,
انصار پتہ کن کو کہتے ہیں؟ جن لوگوں نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں پناہ دی ان کو انصار کہتے ہیں. وہ بھی دینی نام، وہ بھی دینی نام، آپ تم کیوں اختلاف کرتے ہو؟ رسول اللہ نے خود رکھے ہیں. ایک جماعت کا نام انصار رکھ دیا، دوسری کا نام مہاجرین رکھ دیا. اور مسلم ہے جو، یہ اپوزٹ ہے کافر کا. جس طرح دن اپوزٹ ہے رات کا. کیا دن کا اپوزٹ دوپہر ہوتا ہے؟ رات ہے نا. عورت کا اپوزٹ مرد ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اب مسلم کا اپوزٹ کیا اہل حدیث ہوتا ہے، دیوبندی ہوتا ہے. کبھی آپ کو سوال آ جائے تو کیا کریں گے آپ؟ 2 نمبر ہوں اس کے، اس کو کہنا اہل حدیث پہ ٹک کر کے آئے، مسلم کے آگے اہل حدیث اپوزٹ لگا کے آئے، دیوبندی لگا کے آئے. صرف پاس ہونے کے لیے بھی 2 نمبر ہی چاہیے. خدا کی قسم فیل ہوگا اس دنیا میں بھی آخرت میں. کیونکہ اللہ رب العزت، یہ میں نہیں کہہ رہا، اپوزٹ اللہ نے جو رکھا ہے یہ قرآن سے ثابت ہے. سوتیجر ہے قرآن کی 15 نمبر کی صورت ہے، اس کے آیت نمبر 6 میں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. بسا اوقات کافر تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم مسلم ہوتے. کافر تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم مسلم ہوتے. مسلم کا اپوزٹ کافر ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں پوچھوں بھائی صاحب کو، ہم یہاں پاکستان میں نا بھائی، میں اس سے پوچھوں بھائی جان آپ کہاں رہتے ہیں؟ مجھ کو کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، میں ایک تھپڑ کراؤں گا اس کو. اور بیوقوف، مجھ کو بھی پتا ہے تو پاکستان میں کھڑا ہے، تو پاکستان میں رہتا ہے. میں پوچھ رہا ہوں تو کس میں، کہاں رہتا ہے؟ تو پھر یہ مجھ کو بتائے گا کہ بھائی میں صوبہ پنجاب میں رہتا ہوں، میرا ضلع اور تحصیل اکاڑا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ جائے گی. تو کیا اس نے پاکستانی ہونے سے انکار کر دیا جب اس نے کہا کہ میں پنجاب میں رہتا ہوں؟ اور بھائی اس نے اکاڑے میں جب کہا کہ میں پنجاب میں رہتا ہوں، ضلع اکاڑا ہے، تحصیل میرا اکاڑا ہے، تو کیا اس نے پاکستانی ہونے سے انکار کر دیا؟ نہیں. تو جب مجھ سے کوئی مسلم پوچھے تم کون ہو، میں کہوں گا میں اہل الحدیث ہوں، تو کیا میں نے مسلم ہونے سے انکار کر دیا؟ کیسی بات کرتے ہو تم؟ جب میں باہر کے ممالک میں جاؤں، سعودی عرب حج کرنے کے لیے گیا ہوں، مجھ کو کسی انڈونیشین نے پوچھا یا سعودی عرب کے کسی باشندے نے پوچھا، مکے کے رہنے والے نے، بھائی آپ کہاں رہتے ہیں؟ اب میں بتاؤں گا کہ بھائی میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان میں رہتا ہوں. جب مجھ کو کوئی غیر مسلم پوچھے گا تم کون ہو، میں کہوں گا بھائی میں مسلم ہوں، میں مسلم ہوں. تو جب کوئی مسلم پوچھے بھائی تم کون ہو، تو میں کہوں مسلم ہوں. میں کہنا بیوقوفا انہیں پھر کے کوئی دس تو کہنے تعلق رکھتا. تو میں کہوں گا میں اہل الحدیث ہوں، تو کیا میں نے مسلمانی سے انکار کر دیا؟ جس طرح اس نے کہا کہ میں صبح پنجاب میں رہتا ہوں تو اس نے پاکستانی. بھائی کس بات پہ بحث کرتے ہو؟ سمجھ نہیں آتی مجھے. اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم ہوتا کون ہے، مسلم کہتے کس کو ہیں. مسلم شریف کتاب الایمان ہے، حدیث نمبر 93. اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. حدیث بہت لمبی ہے، بیچ میں میں چھوڑ دیے کافی بارت کو، آگے چلتے ہیں. حضرت عمر فرماتے ایک آنے والا آیا، آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، قالا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجھ کو بتائیے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، مسلم کس کو کہتے ہیں؟ قال الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. فرمایا اللہ کے رسول مسلم کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو کلمہ شہادت پڑھے، اس کے بعد وہ نماز پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور حج کرے جے اگر استطاعت ہے. تو جو 5 کام کرتا ہے وہ مسلم ہے. اب میں پوچھتا ہوں دیوبندی یہ 5 کام نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. کیا وہ مسلم نہیں ہے؟ کیا اہل حدیث یہ 5 کام نہیں کرتے ہیں؟ کیا بریلوی یہ 5 کام نہیں کرتے؟ بس اس کو مسلم کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مسلم کا درجہ نیچا ہے اور مومن کا درجہ اونچا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھو. مسلم منافق بھی ہو سکتا ہے،
مسلم جہنمی بھی ہو سکتا ہے، ابدی جہنمی، منافق بھی ہو سکتا ہے اور ابدی جہنمی بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن نہیں۔ دلیل دیتا ہوں، مسلم شریف کتاب العیدین ہے، حدیث نمبر 2056 ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والی حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث یوں ہے، ان ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن فی الفطر والاضحیٰ العواتق والحیض وذوات الخدور فاما الحیض فیعتزلن الصلاة ویشہدن الخیر ودعوت المسلمین قلت یا رسول اللہ اہدنا لا یکون لہا جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ کمباری، حیضہ اور شادی شدہ ہر کوئی عید کے اجتماع میں کٹھی ہو، آئے، عید کے اجتماع میں آئے، پنڈال میں آئے۔ جو تم میں سے حیض والی ہیں وہ نماز میں تو شریک نہ ہو، لیکن دعوت المسلمین، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، مسلمانوں کے اجتماع میں آئے اور مسلمانوں کے اجتماع میں آئے اور نماز میں تو نہ حیضہ لیکن مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو۔ اب اس مسلمانوں کے اجتماع میں عبداللہ بن ابی بھی موجود ہے، اور عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا لیڈر اور سردار ہے، اور اس کے ساتھ دوسرے اس کے کرندے اور ساتھی بھی ہیں۔ اب ان مسلمانوں کی جماعت میں کون ہے؟ عبداللہ بن ابی موجود ہے، جو کٹر اور پکا جہنمی، کبھی بھی جنت میں نہیں جائے، ہے مسلم۔ ابھی بھی بات نہیں سمجھ آئی تو ایک آیت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ حجرات ہے، قرآن کی 49 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، بدوی تھے، پینڈو تھے، ولجر تھے، دیہاتی تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہے منافق تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا، اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے کہیے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہیں، بلکہ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ تم کہو کہ ہم مسلم ہیں، کیونکہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، تم منافق ہو، تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو، مسلم کہو۔ مسلم منافق بھی ہے، مومن کا درجہ بہت اونچا ہے۔ بھائی مسلم پر ہی بحث، چلو ٹھیک ہے تم مسلم رہو، الحمدللہ ہم اہل الحدیث بھی ہیں اور مسلم بھی، مومن بھی ہیں، ہم میں سے بہت سارے مومن ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ہر ایک کا درجہ ہے اللہ کے ہاں، جتنا کوئی رب سے ڈرتا ہے اتنا ہی رب کے قریب ہے۔ مسلم پہ بحث اٹھائی، یہ مسلم ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ رابی جو ہے منافق ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلم کہیں، مومن نہ کہیں، کیونکہ منافق ہے۔ مومن کہنے کی ان کو اجازت نہیں ہے، صرف مسلم ہی نام رکھیں، مومن نہ رکھیں، کوئی اور نام نہ رکھیں۔ اس لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں، خدا کی قسم کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے، حق کو پہچاننا مقصد ہے کہ ہم حق کو پہچانیں، تاکہ اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی ہماری بہتر بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میری تقریر کے متعلق کوئی بھی سوال ہو آپ بعد میں کر سکتے ہیں، میں رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ جواب دوں گا. اور آپ کو آج کی سی ڈی بھی اور پچھلے ماہ جو میں نے تقریر کی تھی عذاب قبر برحق ہے، اس کی سی ڈی بھی آپ کو چچا ظفر سے مل جائے گی اکاڑا سے، تو آپ لے سکتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.